بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ بیوی سے صحبت کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے بیوی سے جس طرح چاہے صحبت کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، اگلی شرمگاہ میں، مرد اوپر ہو اور عورت نیچے یا اس کے برعکس، سب طرح بیوی سے صحبت کرنا جائز اور درست ہے۔ البتہ پچھلی شرمگاہ، بہانہ کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اور جماع میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر، اگرچہ اس کے برعکس بھی جائز ہے۔ اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اسے عورت کے فارغ ہونے تک برابر مشغول رہنا چاہیے، ہٹنا نہیں چاہیے، اور صحبت سے پہلے عورت کو جماع کے لیے مکمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے۔ پیار و محبت کی بات ہے اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا اچھا نہیں، اور صحبت کے بعد دونوں کو پیشاب بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر منی کا کوئی قطرہ سوراخ میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے بھی حرام ہے کہ وہ جماع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں، اس لیے صحبت اگلے حصے ہی میں جائز ہے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں۔ مباشرت کے زیادہ معروف طریقے، مشنری طریقہ، اس طریقے کو بادشاہ کا طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں معروف، عام اور زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ یہی ہے۔ بعض لوگ غلط طور پر اسے اسلامی طریقہ سمجھتے ہیں، تاہم آج کل اسے دقیانوسی اور بورنگ طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں عورت نیچے اور مرد اوپر ہوتا ہے۔ عموماً آسان دخول کے لیے عورت کی کمر کے نیچے تکیہ رکھا جاتا ہے، خصوصاً اگر عورت دبلی پتلی ہو۔ مرد عورت کی دونوں ٹانگوں کے درمیان گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے۔ عورت کی ٹانگیں مرد کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ کبھی عورت مرد کے جسم کے ساتھ ملی ہوئی اور کبھی ٹانگیں کھلی ہوتی ہے تو دخول زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس طریقے کے بہت سے فوائد ہیں۔ نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے ایک مفید طریقہ ہے۔ اس میں دخول آسان ہے اور اس طریقے میں حمل ٹھہرنا نسبتاً آسان ہے۔ وہ مرد جن کو تناؤ کم ہو ان کے لیے مفید ہے۔ اس میں دخول کے بعد ذکر فرج سے باہر نہیں نکلتا۔ گہرے دخول اور چھوٹے ذکر کے لیے یہ ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اس صورت میں بیوی کی ٹانگیں مرد اپنے کندھوں پر رکھ لیتا ہے۔ اس طرح اگر مرد چھوٹا ہے اور عورت بڑے جسم والی ہے، یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق دونوں کے جلد انزال کے لیے ایک مفید طریقہ ہے۔ وہ افراد جو زیادہ دیر تک مباشرت کر سکتے ہیں ان کے لیے شاندار اور زیادہ لطف انگیز ہے۔ اس طریقے میں کنٹرول مرد کے پاس ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنی مرضی سے حرکت کرتا ہے اور مباشرت سے زیادہ لطف اٹھاتا ہے۔ اس طریقہ کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس میں بیوی خاوند کے حساس ترین حصوں کو آسانی سے چھو سکتا ہے، جو کہ ہر عورت اور مرد کی جنسی لذت اور ارگزم کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس طریقے کی کچھ خامیاں بھی ہے، مثلاً یہ طریقہ ان افراد کے لیے بدترین ہے جو سرعت انزال کے مریض ہے، یعنی جو جلد فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس طریقے میں مرد جلدی فارغ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ بعض مردوں کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ کنٹرول مرد کے پاس ہوتا ہے،
اگر مرد کا وزن زیادہ ہو تو وہ غیر مناسب طریقہ ہے، کیونکہ عورت کے لیے خاوند کا وزن سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طریقے میں عموماً عورت کو دخول پر کنٹرول حاصل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بعض اوقات گہرے دخول سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے۔